ماسکو کانفرنس میں کون سے اہم ممالک شریک ہو رہے ہیں، ترجیحات کیا ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف عائشہ تنظیم سے، جو اس وقت اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ عائشہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس بہت تحمل سے اور بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہے جہاں تک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بات ہے، تو اس کانفرنس کو بلانے کا مقصد کیا ہے اور اس میں کون کون شریک ہو رہا ہے؟ اس کانفرنس کو بلانے کے کئی مقاصد ہیں جو رشین فارن منسٹری کی اسپوکس مین ہیں انہوں نے ہمیں بتائے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ افغانستان میں آئیسس کی موجودگی سے بہت فکر مند ہے اور کئی فورمز پہ اس کا ذکر کر چکا ہے۔ اپنی پچھلی 2 بریفنگز میں جو فارن منسٹری کی اسپوکس پرسن تھی انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ دوسری بات یہ کہ افغانستان میں جو انسانی بحران ہے اس پہ بھی بات ہوگی کہ کس طرح پوری دنیا مل کر مدد کر سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا 12 اکتوبر کو جو کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد یورپین یونین کے نمائندوں نے بھی اعلان کیا کہ افغانستان کے لیے $1 بلین سے $1 ارب سے زیادہ کی امداد دی جائے گی۔ تو یہ 2 تو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ افغانستان میں جو حکومت ہے رشیا کا اس پہ بہت زیادہ زور ہے کہ کسی طرح اسے انکلوسیو بنایا جائے، یعنی کہ افغانستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کو اس حکومت میں شامل کیا جائے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ تاجکستان اور طالبان کے درمیان کچھ ٹینشن ہوئی تھی جس پہ رشیا نے ایک بہت سخت ایک طرح سے رویہ اختیار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ دونوں اپنی ٹینشنز کو ریزالو کریں۔ تاجکستان میں رشیا کے جو پرانے فوجی اڈے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے سینٹرل ایشیا کو رشیا اپنا بیک یارڈ بھی سمجھتا ہے، تو وہاں پہ رشیا آلریڈی اپنے اڈوں کو میں اضافی کچھ اسلحہ کچھ ان کو بولسٹر کر چکا ہے، فوجی بھیج چکا ہے۔ تو یہ بھی رشیا کا ایک ایم ہے، ایک مقصد ہے افغانستان میں کہ طالبان کو راضی کیا جائے کہ وہ اپنی حکومت میں تاجک، ازبیک، ہزاراز ان کو شامل کریں، جو کہ ابھی تک طالبان نے بہت کم اقلیتوں کو شامل کیا، ان میں سے بھی زیادہ تر طالب ہی ہیں، پرانے طالبان۔ عائشہ، ہم نے جس طرح بتایا بھی کہ امریکہ تو اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا، انہوں نے کہا کہ آگے چل کے ہم ایسی کانفرنسز میں شرکت کریں گے، لیکن میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد کی۔ بہت اہم ان کے دور میں پیش رفت حاصل ہوئی، لیکن کیا لیگیسی ہے ان کی افغانستان میں؟ سارا ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد کی لیگیسی بہت ملی جلی ہے۔ آج جب یہ خبر آئی کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں تو افغانستان میں جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں افغان، انہوں نے بہت سخت تنقید کی اور کہا کہ افغانستان کو اندھیروں میں دھکیل کر اور طالبان کے حوالے کر کے اب وہ جا رہے ہیں۔ ان کی لیگیسی یہ ہے کہ ایک طرف تو ان پہ یہ الزامات لگتے ہیں کہ انہوں نے جو طالبان کے ساتھ نیگوشیشنز کی، کیونکہ وہ ہیڈ تھے اس امریکی ٹیم کے جس نے طالبان کے ساتھ کوئی 1.5 سال سے زیادہ جو ہے مذاکرات کیے، جس کے نتیجے میں فروری 2020 میں ایک ڈیل سائن کی طالبان نے۔ تو ان پہ ایک الزام یہ لگتا ہے، اور خاص طور پر افغانوں کی طرف سے، کہ انہوں نے طالبان کو بہت زیادہ کنسیشنز دے دی، جو طالبان نے مانگا ان کے حوالے کر دیا، اور اس کے جواب میں افغان حکومت کا ہاتھ جو ہے وہ بہت کمزور کر دیا۔ خاص طور پہ امریکہ نے جب طالبان سے یہ وعدہ کیا کہ ان کے ہزاروں قیدی جو ہیں وہ طالبان قیدی وہ افغان جیلوں سے رہا کروائے جائیں گے۔ دوسری طرف زلمے خلیلزاد کا خود یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ڈیل نیگوشیٹ کی تھی اگر اس پر پوری طرح عمل ہوتا تو افغانستان کے لیے ایک موقع تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے اپنے اس لیٹر میں جو انہوں نے استعفیٰ دیا، اس میں لکھا ہے کہ میں آنے والے دنوں میں جب میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں گا تو بتاؤں گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ افغانستان نے یہ موقع گنوا دیا۔ اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان کی حمایت میں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا صدر ٹرمپ کا کہ کوئی ڈیل کرنی ہے، بہت مختصر مدت میں کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں ان میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور 1 یا 2 سال کے اندر یہ معاہدہ کرنا جس میں امریکہ افغانستان سے نکل پائے یہ مشکل تھا۔ لیکن یہ بات ڈیفینیٹلی ہے کہ واشنگٹن میں بھی کچھ لوگ ان پر تنقید کرتے رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لیگیسی مکسڈ ہے۔ بالکل، ایک ملی جلی لیگیسی، ایک مشکل کام ان کو دیا گیا، اب کیسے انہوں نے وہ کیا آنے والے دنوں میں اس کا بھی بہت سا تجزیہ واشنگٹن میں کیا جائے گا۔ عائشہ تنظیم اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ عائشہ۔